بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز سوموار 13 اپریل 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سعودی عرب میں نئے کرفیو پاس پر عمل درآمد پیر 13 اپریل سے شروع ہوگا۔ سعودی وزارت داخلہ نے نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور مقامی شہریوں اور غیر ملکیوں کو مہلک وائرس سے بچانے کے لیے شاہی ہدایت کے تحت ملک بھر میں کرفیو نافذ کر رکھا ہے۔ کرفیو سے اہم سرکاری اور نجی اداروں اور متعدد خدمات اور تجارتی سرگرمیوں کو استثناء دے رکھا ہے۔ سبق اور آجل ویب سائٹس کے مطابق وزارت داخلہ کے ترجمان نے کرفیو کی پابندی سے مستثنیٰ سعودی اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ کرفیو کے دوران منظور شدہ پاس اپنے ہمراہ رکھیں۔ وزارت داخلہ کے ترجمان طلال الشہلوب نے اتوار کو اپنے بیان میں بتایا ہے کہ 13 اپریل سے نئے کرفیو پاس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ وزارت داخلہ نے کرفیو پاس کا ایک نمونہ تیار کیا ہے جس میں مطلوبہ معلومات متعلقہ سرکاری ادارہ درج کرتا ہے اور اس کی توثیق کر کے وزارت داخلہ سے منظوری لی جاتی ہے۔ الشہلوب نے مزید بتایا ہے کہ کارروائی وہ سرکاری ادارے بھی کرتے ہیں جنہیں پرائیویٹ سیکٹر کی نگرانی کا کام تفویض کیا گیا ہو۔ الشہلوب کے مطابق نئے کرفیو پاس پر عمل درآمد کی شروعات ریاض شہر سے دوپہر 3 بجے سے شروع ہوگی۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ جو سعودی شہری یا مقیم غیر ملکی کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑے جائیں گے یا جو لوگ سوشل میڈیا پر کرفیو خلاف ورزی کی ویڈیو کلپ جاری کریں گے انہیں 2 سزائیں دی جائیں گی۔ پہلی سزا کا تعلق کرفیو توڑنے سے ہے۔ پہلی بار خلاف ورزی کرنے پر 10,000 ریال جرمانہ ہوگا جبکہ دوسری بار خلاف ورزی کرنے پر 20,000 ریال تک جرمانہ ہوگا، جبکہ تیسری مرتبہ خلاف ورزی پر قید کی سزا بھی بھگتنی ہوگی۔ دوسری سزا کا تعلق سوشل میڈیا پر ویڈیو کلپ جاری کرنے پر دی جائے گی۔ اس کا فیصلہ پبلک پراسیکیوشن کرے گا اور یہ سزا عبرتناک ہوگی۔ مدینہ المنورہ میں اسلامی یونیورسٹی جہاں 70% طلبہ غیر ملکی ہیں، سالانہ امتحانات اب آن لائن لینے کا اعلان کیا ہے۔ امتحانات اتوار 3 رمضان 1441 ہجری سے شروع ہوں گے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق مدینہ اسلامی یونیورسٹی کے ماتحت داخلہ انتظامیہ نے بیان جاری کر کے امتحانات کا نظام الاوقات جاری کیا ہے۔ اس کے تحت امتحان کا پہلا پرچہ 10:30 بجے صبح شروع ہوگا اور دوسرا پیپر دوپہر 1 بجے شروع کیا جائے گا۔ امتحان کا دورانیہ 1 گھنٹہ مقرر کیا گیا ہے۔ مدینہ اسلامی یونیورسٹی کی انتظامیہ ایسے مضامین کے لیے جن کا امتحان آن لائن نہیں لیا جا سکتا ان کے بارے میں طلبہ کی صلاحیت کے فیصلے کا اختیار اساتذہ کرام کو دے دیا گیا۔ اساتذہ یونیورسٹی کی مختلف فیکلٹیوں میں منظور شدہ گائیڈ بک کے مطابق طلبہ کے استعداد کا فیصلے اپنے طور پر کریں گے۔ بیرون ملک سے وطن واپس آنے والے سعودی شہریوں کی دوسری پرواز ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچ گئی ہے۔ پرواز میں 207 سعودی شہری تھے جنہوں نے وطن واپس آنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے کہا کہ بیرون ملک سے وطن واپس آنے والے شہریوں کا استقبال وزارت خارجہ، وزارت صحت، وزارت سیاحت اور محکمہ شہری ہوابازی کے نمائندوں نے کیا ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ واپس آنے والے شہریوں کی سلامتی کے لیے تمام حفاظتی تدابیر اختیار کی گئی ہیں۔ سعودی عرب آمد تک 12 مختلف مراحل سے گزرنا پڑا ہے۔ وزارت نے مزید بتایا کہ جہاز میں مسافروں کے درمیان محفوظ فاصلہ رکھنے کی پابندی کی گئی ہے، جبکہ جہاز میں سوار ہونے سے پہلے بھی طبی معائنہ کیا گیا ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ سعودی عرب پہنچنے کے بعد مسافروں کا تفصیلی طبی معائنہ بھی ہوا ہے اور انہیں 14 دن کے لیے گھر میں موجود خود کو محدود رہنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ سعودی شہری نے کرونا کے علاج کے لیے اپنا ہسپتال حکومت کے حوالے کر دیا ہے۔ سعودی شہری عبداللہ جار اللہ زید السوانیہ نے حال میں اپنا نیا ہسپتال البرتنی نے کرونا وائرس کے مریضوں کے علاج کے لیے محکمہ صحت کے حوالے کر دیا ہے۔ مقامی شہری نے ہسپتال کے باقاعدہ افتتاح سے پہلے ہی اس اقدام کا اعلان کیا ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی شہری نے ٹویٹ میں کہا کہ نئے کرونا وائرس کی دنیا بھر میں یہ پھیلی تباہی کے پیش نظر میں نے اپنا ہسپتال کورونا سے متاثرین کے علاج کے لیے وزارت صحت کے سپرد کر دیا ہے۔ مقامی شہری نے کہا کہ ہسپتال میں موجود جملہ سہولتوں سے گورنر حائل کو میں نے آگاہ کر دیا ہے۔ وزارت صحت کے عہدیداران ان سے جس طرح چاہے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہسپتال میں مصنوعی تنفس کی 30 مشینیں بھی موجود ہیں۔ مریضوں کی نگرانی کے لیے 56 سے زیادہ جدید ترین آلات بھی نصب ہیں۔ مقامی شہری کا مزید کہنا تھا کہ مجھ سے زیادہ خوش قسمت کوئی شخص نہیں ہوگا جسے یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ یہ ساری مشینیں کرونا کے مریضوں کے علاج میں کام آ جائیں۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں مشترکہ سیکیورٹی آپریشن کے دوران اقامہ اور محنت و قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 34 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
مشترکہ آپریشن میں وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کے انسپکٹر فیلڈ سیکیورٹی فورس اور ریاض میونسپلٹی کے اہلکار بھی شامل تھے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سیکیورٹی آپریشن کے تحت بیکریوں، سموسے تیار کرنے والے مراکز اور تمباکو فروخت کرنے والی دکانوں پر چھاپے مارے گئے ہیں۔ تفتیشی کارروائی کے دوران پتہ چلا ہے کہ حفظان صحت کے ضوابط اور پیشہ ورانہ اصولوں کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی۔ علاوہ ازیں اور بھی بہت زیادہ خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی ہیں۔ ریاض میں لیبر آفس کے ڈائریکٹر جنرل عبدالکریم نے بتایا کہ ان دنوں ریاض شہر کے تمام محلوں، کشمیریوں اور تحصیلیوں میں گوداموں سمیت تمام تجارتی اداروں میں تفتیشی کارروائیاں جاری ہیں۔ بحرانی حالات سے ناجائز فائدہ اٹھانے والوں اور مختلف قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کو پکڑ دکڑ کی جا رہی ہے۔ لیبر آفس کے ڈائریکٹر جنرل کے مطابق متعلقہ اداروں کے تعاون سے آئندہ بھی چھاپہ مہم جاری رکھی جائے گی، تاکہ اس بات کا اطمینان بھی رکھا جا سکے کہ تجارتی مراکز اور دکانوں کے مالکان وزارت افرادی قوت کے فیصلوں پر کس حد تک عمل درآمد کر رہے ہیں۔ وزارت کے ماتحت تفتیشی ادارے کے ڈائریکٹر بدر العتیبی نے انتباہ دیا ہے کہ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے کسی بھی فرد، ادارے یا کمپنی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ تمام ادارے ملک و قوم کو نقصان پہنچانے والوں کو سبق سکھانے میں تعاون کریں گے۔ سعودی عرب کے علاقے جازان میں پٹرول پمپ سٹیشن کے کارکن کو لوٹنے اور اسے زبردستی گاڑی میں لے جانے والے ملوث افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے نے پولیس ترجمان کے حوالے سے بتایا ہے کہ 2 مقامی شہریوں اور ایک یمنی شہری کو تلاش کر کے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ جازان پولیس کے ترجمان نائف بن عبد الرحمن الحکمی نے بتایا ہے کہ ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا، جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ 3 افراد گاڑی سے پٹرول پمپ سٹیشن پر پہنچے ہیں۔ ملزمان نے وہاں موجود غیر ملکی سے پیٹرول بھروایا اور اسے پھر زبردستی گاڑی میں ڈال کر وہاں سے فرار ہو گئے تھے۔ بعد ازاں غیر ملکی کے ساتھ مار داڑ کی اور نقدی چھین لی۔ پولیس نے ویڈیو کلپ تیار کرنے اور اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے والوں کی نشاندہی کر کے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ 3 عمر کے تیسرے اور چوتھے اشرے میں ہیں، 2 سعودی اور 1 یمنی ہیں۔ تینوں کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی کے لیے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں قرنطینہ اور گھر میں الگ تھلگ کیے جانے والے افراد کی تعداد 40,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے اتوار کو ریاض میں پریس بریفنگ میں سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ اگر کرونا وائرس سے متعلق اگر کسی کے ذہن میں کوئی بھی طبی استفسار ہو تو وہ 937 پر رابطہ کر کے جواب حاصل کر سکتا ہے۔ ترجمان نے نوجوانوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ کورونا سے بچاؤ کی تدابیر سے لاپرواہی نہ برتیں، اس سلسلے میں غفلت کا مظاہرہ نہ کریں۔ یقین رکھیں کہ کرونا وائرس سے کوئی بھی شخص محفوظ نہیں ہے۔ سب لوگ حفاظتی تدابیر کی مکمل پابندی کریں۔ ڈاکٹر محمد العابد علی نے زور دے کر کہا ہے کہ نوجوان بھی کرونا کی وبا سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ وزارت داخلہ نے مقامی شہریوں سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ گھروں تک محدود رہنے کی پابندی کریں۔ جو شخص بھی کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا جائے گا اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ وزارت داخلہ نے تاکید کی ہے کہ کوئی بھی شخص انتہائی ضرورت کے بغیر گھر سے نہ نکلے۔ مدینہ المنورہ میں ایک فلاحی ادارے نے سعودی پوسٹ کے ساتھ 15,000 فوڈ باسکٹ کی تقسیم کا معاہدہ کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق کورونا وائرس کے باعث مدینہ المنورہ کے کرفیو اور لاک ڈاؤن والے علاقوں میں غذائی اشیاء کی تقسیم کے معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ اس فوڈ باسکٹ میں جس میں 16 اقسام کی اجناس شامل ہیں۔ معاہدے کے پہلے مرحلے میں 15,000 فوڈ باسکٹ ضرورت مندوں میں اور کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کو پیش کیے جائیں گے۔ گورنر مدینہ منورہ شہزادہ فیصل بن سلمان کی رہنمائی میں اس معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ اس کا مقصد غیر سرکاری تنظیموں کو وبائی امراض کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال کی روشنی میں ضرورت مندوں کی مدد کے لیے معاشرے میں اپنا کردار فعال کرنا ہے۔ دوستو میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔